हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। वीडियो में जहां कहीं भी इस्लामिक लिटरेचर का रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें इनेविटेबली कुछ डिटेल्स ऐसी आएंगी जो बहुत ग्राफिक नेचर की हैं। लेकिन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए ये डिटेल्स बताना इंतहाई ज़रूरी है। मैंने पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि लौंडी को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करने के बारे में कुरान, हदीस और सुन्नत कहाँ तक और क्या इजाज़त देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, लौंडियों में तो चंद साल की उम्र की बच्चियां जिनकी खिलौनों से खेलने की उम्र होती थी, इनसे लेके बूढ़ी माइयां तक सब शामिल होती। छोटी बच्चियां, खूबसूरत मेडन्स, शादीशुदा औरतें, तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन, यानी हर तरह की औरतें लौंडियां बन के रियासत मदीना पहुंच जाती थी। तो क्या इन सब को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था? इनसे फिजिकल रिलेशन बनाने की शराइत क्या थी और इस्लामी तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं? आए आज की वीडियो में इन सब सवालों का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस देखी हैं तो इनमें रिपीटेडली ये बात डिस्कस हुई है कि रियासत मदीना में सहाबा को दो किस्म की खवातीन से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की इजाजत थी। एक वो जिनका महर अदा करके इनसे निकाह किया जाता था, यानी बीवियां, और दूसरी लौंडियां जो माल गनीमत के जरिए बाजार से खरीद के या तोहफे में मिली होती थी, उनसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जा सकता था। लेकिन एक लौंडी का दर्जा बीवी के दर्जे के मुकाबले में सिफर होता था। इससे पहले कि मैं कम उम्र लौंडियों के बारे में बात करूं, पहले मैं ये बता देता हूं कि इस्लामी शरीयत कम उम्र और नाबालिग बच्चियों के शादी के बारे में क्या कहती है। तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के इस्लामी स्कॉलर्स कुरान और हदीस से इस बात को साबित कर चुके हैं कि नाबालिग बच्चियों यानी माइनर लड़कियों से ना सिर्फ शादी जायज़ है बल्कि इनसे इंटरकोर्स करना भी जायज़ है। कुरान से इस बात की दलील के तौर पे वो सूरह तलाक की आयत नंबर 4 पेश करते हैं, जिसमें अल्लाह ने खुद बताया किसी औरत से फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले कितने दिन तक इंतजार करना है। आयत के अल्फाज हैं, तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज यानी मेंस्ट्रुएशन से नाउमीद हो गई हों, अगर तुम्हें शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है, और इनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ना हुआ हो, और हामला औरतों की इद्दत इनके बच्चा पैदा होने तक है। तमाम मुफस्सरीन यानी कुरान पे कमेंट्री करने वाले इस बात पे एग्रीड हैं कि इस आयत में जो अल्फाज हैं, इनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ना हुआ हो, इसमें छोटी उम्र की लड़कियों की बात हो रही है। इस तफसीर की फेवर में 1 दर्जन से ज्यादा सही हदीसें मौजूद हैं जो हजरत मोहम्मद की हजरत आयशा से 6 साल की उम्र में शादी और 9 साल की उम्र में रुखसती यानी शादी की कंसुमेशन के बारे में बताती हैं। सुन्नी उलमा ने छोटी बच्चियों से इंटरकोर्स की इजाजत दी है। शर्त यह है कि वो इंटरकोर्स बर्दाश्त कर सकती हो और बज़ाहिर सेहतमंद और तंदुरुस्त नजर आती हो। यही नुक्ता नजर आप मुसलमानों के सबसे बड़े दारुल फतावा islamweb.net के फतवा नंबर 78529 में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस फतवे में साफ तौर पे बताया गया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि छोटी उम्र की बीवी को लस्ट के साथ किस किया जाए और मुफाखजा किया जाए या ऐसी कोई और हरकत की जाए। मुफाखजा का मतलब है उज़्वे तनासल यानी सेक्सुअल आर्गन को थाइज के दरमियान रगड़ना। इन सब कामों की इजाजत है चाहे वो बच्ची इंटरकोर्स की ताकत ना भी रखती हो। स्कॉलर्स के नजदीक मर्द अपनी छोटी उम्र की बीवी से हर किस्म के जिस्मानी मजे उठाने में आजाद है। शर्त सिर्फ ये है कि बच्ची को कोई मेजर इंजरी ना होने पाए। इसलिए छोटी बच्ची के साथ फोरप्ले किया जा सकता है, इसके हाथ से मैस्टरबेट करवाया जा सकता है और इसके साथ किसिंग, हगिंग और ऐसी दूसरी चीजें इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक ऐन शरई और हलाल हैं। दारुल उलूम देवबंद से जब ये सवाल पूछा गया कि मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब बहिश्ती जेवर में औरतों की एक बीमारी अशकाके अरहम का जिक्र है जो नाबालिग लड़की से इंटरकोर्स की वजह से पैदा हो जाती है। इस बीमारी के बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो क्या नाबालिग लड़की से इंटरकोर्स जायज है, जिस पे दारुल उलूम ने भी अपने फतवा नंबर
68,723 میں کنفرم کیا کہ نابالغ لڑکی سے صحبت یعنی سیکس جائز ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے عالم دین سید خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں نکاح کے مسائل کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی زوجہ سے پینیٹریشن کی جائے جب تک اس کی عمر 9 سال نہیں ہو جاتی، چاہے وہ نکاح کے ذریعے بیوی بنی ہو یا پھر متع کے ذریعے۔ مگر جہاں تک دوسرے فزیکل پلیجرز کا سوال ہے، جیسے لسٹ سے اسے ٹچ کرنا، ہگ کرنا اور مفاخذہ یعنی تھائنگ کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ دودھ پیتی چھوٹی بچی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مرد ایسی بچی میں پینیٹریٹ کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے بچی کی وجائنا اور اینس کے سوراخ پھٹ کے آپس میں ملتے نہیں، تو یہ اس مرد کا کوئی بڑا جرم نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس نے ایک معمولی سی زیادتی کی ہے، اور اسی چیز کو اشقاق ارحم کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بچی کو پہنچنے والا نقصان پرماننٹ ہے، یعنی وجائنا اور اینس کے سوراخ پھٹ کے ایک ہو گئے، تو پھر مرد کو پوری زندگی اس کو خرچہ دینا پڑے گا۔ یعنی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک بچی کو سیکشول انٹرکورس کے ذریعے پوری زندگی کے لیے ڈسیبل کر دیں، لیکن یہ بچی پھر اس کی 4 مستقل بیویوں میں شمار نہیں ہوگی، مگر مرد کے اوپر کسی بھی قسم کی حد یا پھر کرمنل کاروائی کا کوئی ذکر ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ساری انسٹرکشنز چھوٹی عمر کی بیویوں کے متعلق تھیں، جس کی اسلامی معاشرے میں بہرحال کچھ عزت ہوتی تھی، کیونکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا اعلان اور مہر کی ادائیگی ہوتی تھی۔ لونڈی کا درجہ بیوی کے کمپیرزن میں کچھ تھا ہی نہیں، اس کے لیے گواہوں کی کوئی شرط نہیں تھی۔ کسی بھی چھوٹی بچی کو بازار سے خرید کے اس کا ریپ شروع کیا جا سکتا تھا۔ امام خمینی نے تو پھر بھی نابالغ یعنی مائنر بیوی کی انجری پہ شوہر کو ساری عمر خرچہ ادا کرنے کی سزا بتائی ہے، لیکن اگر مالک سے انٹرکورس کی تکلیف کی وجہ سے کسی چھوٹی عمر کی لونڈی کی موت واقع ہو جائے تو اسلامی شریعہ کے مطابق مالک پہ کوئی سزا لاگو نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی بھی سائیکوپیتھ سیریل کلر قسم کا مومن جو ہے، یہ ساری حرکتیں کر کے بھی ایکسٹریم نیچر کی چائلڈ ابیوز کے باوجود نہ تو اللہ کی عدالت میں اس پہ کوئی سزا ہے، نہ اسلامی شریعت میں کوئی سزا بیان کی گئی ہے۔ امام مالک اپنے فقہی رسالے میں لکھتے ہیں، مالک کی تبدیلی کی صورت میں کنیز باندی کا استبراء ایک میسٹرل سائیکل ہے، یعنی مالک کو انٹرکورس سے پہلے ایک میسٹرل سائیکل کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مالک تبدیل ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ لونڈی کو بیچ دیا جائے، اسے ہبہ یعنی گفٹ کر دیا جائے، اسے جنگ میں پکڑ کر لایا جائے، یا کسی بھی ایسی اور وجہ سے۔ اگر وہ لونڈی ابھی بچی ہے اور خریدے جانے کے بعد اسے مینسٹرویشن شروع ہوتی ہے تو پھر اسے استبراء کی بھی ضرورت نہیں، یعنی نئے مالک کو اس کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں۔ جب مجاہدین اسلام کسی جگہ جاتے تھے اور حملہ کرتے تھے اور ادھر انہیں لونڈیاں ملتی تھی، تو جو تو شادی شدہ ہوتی تھی یا پھر جو اپنی حیض کی عمر کو یا مینسٹریشن جن کی آتی تھی، وہ تو پہلی رات بچ جاتی تھی کیونکہ ان کے پہلے حیض کا انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر وہ چھوٹی بچیاں جن کی ابھی مینسٹریشن شروع نہیں ہوئی ہوتی تھی، ان کے ریپ پہلی رات ہی شروع ہو جاتے تھے۔ یعنی سب سے پہلا پہاڑ ان چھوٹی عمر کی بچیوں پہ گرتا تھا۔ لیکن اگر چھوٹی بچی کے ساتھ اس کا پرانا مالک مباشرت کر چکا تھا تو پھر نئے مالک کو 3 مہینے انتظار کرنا چاہیے۔ استبراء کی ریکوائرمنٹ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر مالک انٹرکورس کرنا چاہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے سیکشول پلیجر کے لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ مجاہدین قیدی عورتوں کو باندی بنا کر اسی رات سے ان سے جنسی لذت لے سکتے تھے۔ اگر قیدی 6 یا 9 سال کی عمر یا پھر 9 عمر کنواری ہوتی تھی تو اسی رات اسے اپنے خیمے میں لے جا کے پینیٹریشن یا درست الفاظ میں اس کا ریپ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر قیدی عورت پہلے سے شادی شدہ ہوتی تھی تو پینیٹریشن کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کو پہلی رات ہی ننگا کر کے ان کے جسم سے باقی تمام سیکشول پلیجرز حاصل کیے جا سکتے تھے۔ ان کے ہاتھ سے میسٹربیشن کرائی جا سکتی تھی، مفاخذہ یعنی تھائنگ کی جا سکتی تھی۔ یہ سب کچھ صرف کیا نہیں جا سکتا تھا، ہوتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مسلمان مجاہدین کو اجازت تھی کہ جب لونڈیوں کا ریپ کر کے ان کا دل ان سے بھر جائے تو وہ اس کے بعد لونڈی کو بازار میں یا دوسرے مالک کو ریپ کرنے کے لیے بیچ بھی دیتے تھے اور خود نئی باندی خرید کے
اس کا ریپ شروع کر دیتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ اپنی کتاب مسائل الامام احمد میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جلولہ کی جنگ کے دن میرے حصے میں ایک لونڈی آئی، اس کی گردن سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت تھی۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر قابو نہ رہا اور میں اسی وقت اس پہ چڑھ دوڑا اور اسے چومنا شروع کر دیا جبکہ لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس پر امام الکلانی نے اپنی کتاب سبل الاسلام میں لکھا ہے کہ یہ حدیث بہت اہم ہے اور کنیز کے استبراء سے پہلے اس سے لذت حاصل کرنے کی جسٹیفیکیشن فراہم کر رہی ہے۔ یہی حدیث ابن شیبہ نے بھی نقل کی ہے۔ جہاں تک پہلے سے شادی شدہ اور پہلے سے پریگننٹ خواتین کی بات ہے تو ان کے بارے میں سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2158 میں انسٹرکشنز موجود ہیں، جس کے الفاظ ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کھیتی کو پانی دے، مطلب پہلے سے پریگننٹ لونڈی سے سیکس کرے، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی قیدی لونڈی سے سیکس کرے یہاں تک کہ وہ مینسٹرل سائیکل پورا کرے۔ ان بیچاری قیدی عورتوں کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہوگی اور وہ کیسے اپنے پیاروں کے قتل پہ شوق کی حالت میں ہوتی تھیں، اس کے بارے میں سیرت ابن ہشام میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ جنگ کے بعد قیدی عورتوں کی تقسیم کے وقت حضرت محمد نے فرمایا کہ صفیہ جو ایک خوبصورت قیدی عورت تھی اس کو یہاں لاؤ۔ بلال مؤذن صفیہ کو لے کر آئے تو ان کے ساتھ ایک اور یہودی لڑکی بھی تھی۔ جب وہ اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کے پاس سے گزری تو اس لڑکی نے دھاڑیں مارتے ہوئے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال لی۔ جب حضرت محمد نے اس لڑکی کو دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا اس چڑیل کو میری نظروں سے دور کر دو۔ اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز پہ رونے اور ماتم کرنے والی یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ایسی لاکھوں لڑکیاں اس پین سے گزر چکی ہیں۔ حال ہی میں یزیدی لڑکیاں اس پین سے گزری ہیں اور ساری دنیا ان کے ساتھ اسلام کی شریعت کی وجہ سے کیا ہوا اچھی طرح جانتی ہے، جہاں نہ صرف انہوں نے اپنے پیاروں کی موت کا غم برداشت کیا بلکہ اسی شوق کی حالت میں اسی رات جہادی مسلمانوں کے ہاتھوں ریپ کا شکار بھی ہوئی۔ یہ سب کتنا صحیح تھا اور کتنا غلط، اس کا فیصلہ ایک انسان ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی اتار کے کرنے کی کوشش کرے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں، پیٹریون پہ سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتا ہوں آپ سے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔